ضلع کیش میں شدید گرمی کی نئی لہر داخل ہونے سے درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جھلسا دینے والی گرمی سے بچنے کے لیے بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے میرانی ڈیم کے کنال کا رخ کر لیا ہے، جہاں وہ نہانے، غوطہ خوری اور مختلف کرتب دکھانے میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ لہر اگلے 2 روز تک برقرار رہے گی۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی اپیل کی ہے۔ ضلع ہب میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کا اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر ہب کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مختلف سرکاری محکموں، تاجر تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں اشیاء ضروریہ کے نرخوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ضلع بھر کے لیے نیا سرکاری نرخ نامہ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ہب نے ہدایت کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ عوام تک پہنچایا جائے، جبکہ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلداروں کو روزانہ مارکیٹوں کی نگرانی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی پر جرمانے، جبکہ سنگین خلاف ورزی کی صورت میں قید سمیت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر کوئٹہ میں عوامی سہولت اور ٹریفک کی روانی کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران سریاب، کسٹم اور پبلک لائبریری کے سامنے قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا، جبکہ عوامی آمد و رفت میں رکاوٹ بننے والے غیر ضروری سپیڈ بریکرز بھی مسمار کر دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق کھروٹ آباد تھانے اور سپینی روڈ پر قائم غیر قانونی جمپس کو ختم کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو محفوظ سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے یہ بلا امتیاز آپریشن آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ضلع آواران کی اہم رابطہ شاہراہ جھاوتا شندی روڈ کئی سال گزرنے کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکی، جس کے باعث مقامی آبادی کو روزانہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نامکمل سڑک کی وجہ سے جہاں ٹریفک متاثر ہے، وہی بارشوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے اور مریضوں، طلبہ سمیت تاجروں کو طویل اور دشوار گزار سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ منصوبے میں تاخیر سے علاقے کی معاشی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ انہوں نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تعمیراتی کام تیز کر کے سڑک کو فوری مکمل کیا جائے۔ کولو شہر میں نیشنل بینک کا ATM کافی عرصے سے بند ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو نقد رقم کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ATM پر تالا لگا ہونے کے باعث شہریوں کو بار بار بینک کی برانچ کا رخ کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کا قیمتی وقت اور اضافی اخراجات ضائع ہو رہے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس بندش سے بزرگ افراد، خواتین اور تنخواہدار ملازمین سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے نیشنل بینک کی اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ATM کو فوری فعال کر کے صارفین کو ریلیف دیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر قلعت منیر احمد درانی سے جمعیت علماء اسلام قلعت کے وفد نے ملاقات کی، جس میں مولانا حافظ حمید اللہ، سردارزادہ میر منیر نیچاری اور دیگر رہنما شامل تھے۔ ملاقات میں ضلع بھر کے مدارس، وہاں زیر تعلیم طلبہ کو دستیاب سہولیات اور درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے یقین دلایا کہ مدارس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے نعت خوانی اور تقریری مقابلے منعقد ہوں گے۔ انہوں نے تمام مکاتب فکر پر زور دیا کہ وہ علاقائی مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر خالق آباد ڈاکٹر علی گل عمرانی نے مندے حاجی کے مقام پر BSDI کے تحت تعمیر ہونے والی اہم شاہراہ کا تفصیلی دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے انجینئرز اور متعلقہ عملے سے ملاقات کر کے کام کی رفتار اور مٹیریل کے معیار کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کام کے معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ عوام کی سفری مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فنڈز کے شفاف استعمال اور معیاری کام کو یقینی بنانے کے لیے تمام منصوبوں کی نگرانی خود کی جا رہی ہے۔